ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، کیس نمبر 39۔ زرار ابھی تک وہیں کھڑا حیا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا جب ہی اسے اپنی سماعتوں میں فون کی تیز بیل کی آواز گونجتی سنائی دی۔ اسکرین پر فاطمہ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اب وہ گہرا سانس بھرنے کے بعد خوشگوار مسکراہٹ چہرے پر سجائے فاطمہ سے بات کرنے لگ گیا۔ بات کے دوران اسے حیرت بھی ہو رہی تھی کہ فاطمہ کے ساتھ تو اس کا خون کا رشتہ بھی نہیں ہے، پھر وہ اس کی پریشانی کیسے بھانپ لیتی ہے۔ اس کے قدم بے اختیار ہال کی جانب بڑھ گئے کیونکہ داخلی دروازے پر کھڑی فاطمہ ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ زرار اب ان کے ساتھ اندر ایک کارنر صوفے پر بیٹھا ہلکی پھلکی باتوں میں حصہ لے رہا تھا۔ فاطمہ کی مثبت شخصیت کی وجہ سے اس کے چہرے کی پریشانی تو پہلے کی نسبت کم ہو چکی تھی، لیکن آنکھیں ہنوز حیا کو ہی اطراف میں ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ اس وقت اس کی آنکھوں سے اوجھل شمسا کے ساتھ برائڈل روم میں بیٹھی مریم کے ساتھ گپ شپ لگا رہی تھی۔ اذلان تقریباً 1.5 گھنٹے بعد روم میں واپس آیا۔ زینی اس وقت جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ اذلان نے اسے ایک نظر بھر کر دیکھا اور پھر اپنی کلائی میں بندھی رسٹ واچ اتارتے واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ زینی نے نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور پھر مختلف سورتیں پڑھنے کے بعد جائے نماز طے کرتی وہاں سے اٹھ بیٹھی۔ ہاتھ میں پکڑے جائے نماز کو اس نے سلیقے سے فولڈ کرتے واپس سائیڈ چیئر پر رکھ دیے۔ کمرے میں کولنگ ہونے کے باوجود اسے شدید گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے سر کے اطراف لپٹے دوپٹے کو تھوڑا ڈھیلا کیا اور پھر اسے شانوں پر پھیلائے دھیمی چال چلتی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے دائیں ہاتھ کے ذریعے پردے کو سائیڈ پر کیا اور وہاں کھڑی پارک کے مناظر دیکھنے لگ گئی۔ شام کے ڈوبتے ہی حسین رات اپنی رنگینیوں سمیت زمین پر جلوہ افروز ہو چکی تھی۔ وسیع لان مصنوعی رنگا رنگ روشنیوں کے باعث دلہن کی طرح جگمگا رہا تھا۔ اکا دکا لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے مسرور انداز میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ بعض لوگ گروپس کی شکل میں بیٹھے ایک دوسرے کی کمپنی کو انجوائے کر رہے تھے۔ زینی کے تاثرات اسپاٹ لگ رہے تھے۔ اس وقت اسے دنیا کی کوئی چیز اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ انسان کی زندگی دکھ اور سکھ کا مجموعہ ہے۔ جب اس کی زندگی میں خوشیوں بھرے لمحات آتے ہیں تو وہ انہیں مسرت جان کر خوبصورتی سے گزارتا ہے۔ اندر ہی اندر اس کا دل یہی تمنا کر رہا ہوتا ہے کاش یہ وقت یہیں تھم جائے، لیکن جب اس کی زندگی میں جا گزر لمحات قدم رکھتے ہیں تب وہ چاہتا ہے یہ وقت مٹھی میں موجود ریت کی طرح جلدی سے پھسل جائے۔ وہ وقت کی رفتار کو اپنی من مرضی کے مطابق چلانے کی آرزو رکھتا ہے، اور اگر انسان کے بس میں ہوتا تو وہ اس ناممکن خواہش کو ضرور عملی جامہ پہناتا۔ جب انسانوں کو دکھ پہنچتا ہے تو ہر ایک کا الگ روپ دیکھنے کو ملتا ہے۔ کئی لوگ ان دنوں کو رو پیٹ کر گزارتے ہیں، اپنے اس امتحان پر باقاعدہ دعائیاں دینے لگتے ہیں، اور بعض لوگ صبر اور ہمت سے کام لے کر اسے دوسرے لمحات کی طرح نارملی گزار دیتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں ایک ہی فلسفہ ہوتا ہے، یہ تو وقت ہے، اس نے گزر ہی جانا ہے۔ لمحات چاہے خوشی کے ہوں یا پھر غم کے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان دونوں صورتوں کے برعکس کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایک ایسا مشکل وقت بھی آتا ہے جب وہ اپنے دکھ کی زیادتی کو دیکھتے خاموش پڑ جاتا ہے، پتھر کی طرح جامد شکل اختیار کر لیتا ہے، اس میں ہلنے تک کی سکت نہیں بچتی۔ کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو انسان نہ تو کسی سے شیئر کر سکتا ہے اور نہ ہی زبان سے شکوے کا ایک حرف ادا کر سکتا ہے۔ زینب کی زندگی میں بھی آج یہی وقت نوبہار ہوا۔ نہ تو اس کی زبان سے کوئی شکوہ جاری ہو رہا تھا اور نہ ہی اس کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ وہ ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح ہر قسم کے شور سے آزاد لگ رہی تھی۔ اس کے تاثرات کسی بھی قسم کے جذبے سے عاری نظر آ رہے تھے۔ وہ اس وقت کس قدر اذیت سے گزر رہی ہے یہ صرف اس کا ذہن جانتا تھا۔ اس کے اندر جاری توڑ پھوڑ اس کے وجود کو ٹکڑوں میں تبدیل کر رہی تھی۔
اس کا ضمیر اسے بار بار کچوکے لگا رہا تھا۔ دل و دماغ کی یہ جنگ اس کی ذات کے پرہچے اڑانے کا کام کر رہی تھی۔ وہ اداس چہرے کے ساتھ کب سے ہنوز اسی پوزیشن میں ہی کھڑی ہوئی تھی۔ اذلان فریش ہونے کے بعد ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا اپنے بالوں کو ہیئر برش سے سیٹ کر رہا تھا۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد اسے اپنی سماعتوں میں دروازے کی دھیمی دستک سنائی دی۔ اس نے ہیئر برش کو ڈریسنگ مرر پر رکھا، پھر دروازہ کھولنے کے لیے اپنے قدم آگے بڑھا گیا۔ کچھ ہی سیکنڈز کے بعد یونیفارم میں ملبوس ایک ویٹر ٹرالی تھامے کمرے کے اندر آ گیا۔ ویٹر نے اندر آتے ہی ایک ٹیبل پر ساری چیزیں سیٹ کی اور پھر سر کو ہلکا سا خم دیتا وہاں سے واپس چلا گیا۔ اس سب سے بے نیاز زینب ہنوز اسی پوزیشن میں رخ موڑے کھڑی رہی۔ ویٹر کے جانے کے بعد اذلان دھیمی چال چلتے آگے بڑھا، پھر اس کا کومل نرم گداز ہاتھ تھامے اس کے بالکل پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ زینی چند ثانیے یوں ہی ساکت نگاہوں سمیت اذلان کے ہاتھ میں موجود اپنے ہاتھ کو ہی تکتی رہی۔ زینب، کیا ہوا آپ کو؟ اذلان جذب کے عالم میں اسے دیکھتا نرمی سے گویا ہوا۔ زینب کی پلکوں کی باڑ پر رکا آنسو بہنے کو تیار کھڑا تھا۔ اتنا پریشان کیوں ہیں آپ؟ اپنے دل کی ہر بات مجھ سے بلا جھجک شیئر کر سکتی ہیں۔ نگاہوں کا زاویہ بدل گیا۔ اب کی بار زینب کی جامد نگاہوں کا مرکز اس وقت لان کے وسط میں بنایا گیا ایک خوبصورت مصنوعی جھرنا تھا۔ آفٹر آل ہم ہسبینڈ وائف ہیں۔ ہسبینڈ وائف کے طور پر نہ صحیح، آپ ایک دوست کی حیثیت سے مجھ سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کر سکتی ہیں، اس لیے۔ اذلان زینب کا رخ اپنی طرف موڑے جذبات سے چور لہجے میں گویا ہوا۔ اذلان، میں کچھ دیر کے لیے اکیلے رہنا چاہتی ہوں۔ اذلان زینب کے ہاتھ کو نرمی سے سہلاتے اسے اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلا ہی رہا تھا کہ زینب کی مدھم آواز نے اس کی بات کو درمیان میں ہی اچک لیا۔